سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ لائق صد احترام خطیب و امام مسجد حاضہ حضرت علامہ مفتی محمد فاروق مدنی، دامت برکاتہ قدسیہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار، قرۂ کرام، صحابہ حضرات، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے استاذ زمن کا کلام سنایا اور میں انہی کے شعر سے آغاز کر رہا کہ دل کو جانا سے حسن، دل کو جانا سے حسن، سمجھا بجھا کر لائے تھے، دل کو جانا سے حسن، سمجھا بجھا کر لائے تھے، سمجھا بجھا کر دل ہمیں کوئے جانا لے چلا۔ آج بڑے عرصے بعد ایسا لگا کہ اپنوں کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ بھائی امتیاز فارحان صاحب، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ان سے۔ اس مسجد سے بہت پرانی یادیں ہیں، میرا بچپن یہاں گزرا ہے، اور آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جمعے میں اس مسجد میں کبھی کھڑے ہو کے کچھ معروضات پیش کر دیتے تھے۔ تو مجھے یہاں پہ ہمارے ایک صدر صاحب تھے، انہوں نے میرا نام رکھا ہوا تھا، وہ اسپیل کیا کہتے ہیں جو استفنی ہوتی ہے، اسپیل۔ جب خطیب صاحب نہیں ہوتے تھے وہ مجھے پکڑ کے لے آتے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر خطاب کر۔ مفتی صاحب اور ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، کہ نعتیں سناتے تھے، ہم دریا بچھاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ مفتی صاحب یہاں جب سے تشریف لائے، میری بچپن سے خواہش تھی کہ مرکزی مسجد ہے اور یہاں خطیب اور امام بہت شاندار ہونا چاہیے، اور کبھی دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور خطیب بھی ایسا ملا، امام بھی ایسا ملا کہ ایک تو گھر والا ہے، محلے والا ہے، دوسرا حضور کے ثناء بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہے اور مفتی دین بھی ہے۔ ماشاءاللہ 200 بچے یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 50 درس نظامی کر رہے ہیں۔ اور مدرسہ تو ہمارے بچپن سے ہے، لیکن اب جس منظم انداز سے یہ چل رہا ہے، اور عید کے بعد یہاں ہماری بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے بھی درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، عالمہ بنانے کا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسجد حاضہ، جامع مسجد غوثیہ کے خطیب و امام، یہاں کی انتظامیہ، سب کو اللہ رب العزت دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، یہاں کے نمازیوں پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات، ایسی رات کہ جس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بخشش کا فرمانہ دیا جاتا ہے۔ کیسی مبارک رات ہے کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے، اور ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی روزی میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ ندا ہوتی رہتی، صبح صادق تک یہ ندا چلتی رہتی۔
آج کی رات بڑی اہم رات، بڑی نازک رات بھی ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سال کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، کتنے دنیا سے جائیں گے، کتنے لوگ حج کریں گے، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ نازک فیصلوں کی رات، آج کی رات مبارک بھی ہے، برکت والی بھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں رب کریم کا۔ جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر مالک کریم نے ہمیں یہ مبارک شب عطا فرمائے۔ یہ بار بار زندگی میں یہ موقع کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہمیں سنبھلنے اور سدھرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ایک انمول ہیرا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات کی، ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے۔ یہ واقعات، یہ نصیحتیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مبارک شب ہے، اس واقعے کو ذرا توجہ سے سنیں اور دیکھیں کہ مولانا روم نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہاں ایک شخص کو ایک انمول ہیرا ملا، ایک قیمتی ہیرا ملا۔ جب اسے ہیرا ملا تو اس نے وہ ہیرا لیا اور گیا صرافہ بازار۔ پتہ چلا کہ یہ ہیرا بہت انمول ہے، اس مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، یعنی اتنا قیمتی ہے مالیت کے اعتبار سے۔ تو اس نے کہا بھائی اس کی صحیح قیمت کون دے گا؟ کہ بادشاہ سلامت کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جب ہیرا دکھایا، جب ہیرا چیک کیا گیا تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ انمول ہیرا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ اگر تخت و تاج بھی دے دیں گے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے کہا لیکن مجھے تو کسی قیمت پہ چاہیے یہ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، ایک رات کی مہلت دیں، یہ کام مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اس شخص کے پاس وزیر آیا اور کہا کہ ہیرا ہمیں دے دو، اور بدلے میں ہم تمہیں یہ آفر کرتے ہیں کہ صبح جب تم محل میں آؤ گے تو محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ اور جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، تمہیں کوئی روک ٹوک، کہیے تمہیں کوئی روک ٹوک، بابا سے بلند کہیے، کوئی نہیں روکے گا تمہیں، جو چاہو یہاں سے لے جاؤ، سارا دن لے جاتے رہو، کوئی منع نہیں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، جب سورج غروب ہوگا تو یہاں سے تمہیں ایک تنکا بھی لے جانے ہم نہیں دیں، اس کے بعد پھر تم ایک تنکا بھی نہیں لے کے جا سکتے۔ ڈیل ہو گئی، ہیرا اس شخص نے دیا، وہ چلا گیا۔ اب ساری رات وہ کروٹیں بدلتا تھا کہ کب صبح ہو، کبھی اس پل کبھی اس پل، اسے چین نہ آئے، رات کٹے تو کیسے کٹے۔ ساری رات اسے یہی خیال آتا رہا کہ جلدی سے صبح ہو اور میں محل میں داخل ہوں۔ آہستہ آہستہ رات کٹتی چلی گئی اور صبح ہو گئی۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی اس نے دوڑ لگا دی، جا کے کیا دیکھتا ہے کہ محل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اب جب ایک ہال میں وہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر طرح طرح کے لباس ٹنگے ہوئے ہیں، مختلف اقسام کے لباس ہیں، پوشاکیں ہیں۔ اس نے کہا ابھی تو صبح کا وقت ہے، پہلے ذرا کپڑے نہ بدل لیے جائیں، ذرا چیک کیا جائے۔ مختلف لباس اس نے پہنے، اتارے، پہنے، اتارے، کبھی پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا، کہتا شہزادہ معلوم ہو رہا ہوں،
مختلف طریقے سے وہ کپڑے پہنتا رہا، بلاخر اسے ایک لباس پسند آیا، اس نے زیب تن کیا، سر پہ تاج پہنا اور کہا شہزادہ معلوم ہوتا ہوں، آگے چل۔ آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دوسرے ہال میں مختلف اقسام کے کھانے چنے ہوئے، طرح طرح کے کھانے ہیں۔ اب رات بھر کا کوئی شخص بھوکا ہو اور سامنے کھانا بھی ہو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا ابھی تو صبح کا وقت ہے بھائی، پہلے کھانا کھاتے ہیں، بعد میں دیکھیں کہ سامان اٹھانے کے لیے سارا دن ہے، چلو ذرا کھانا کھائیں۔ اب شاہی کھانے ہیں، کبھی اس پہ کھانے پہ ہاتھ صاف کرتا ہے، کبھی وہاں پہ، کبھی وہاں پہ۔ جب سیر ہو کے اس نے کھا لیا تو آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ شاہی بستر لگا ہوا اور غلام جو ہے وہ پنکھے لے کے کھڑے ہوئے۔ اس نے سوچا کہ یار ابھی تو صبح کا وقت ہے، ایسی بھی جلدی کیا ہے، تھوڑا سستانہ لیا جائے، تھوڑا آرام کیا جائے۔ اب وہ شاہی بستر کے مزے لینے لگا، سو گیا۔ جیسے ہی وہ سویا غلاموں نے کام شروع کیا، پنکھا چلنا شروع کیا، اور وہ رات بھر کا جاگا ہوا، پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھایا ہوا، وہ تو زور زور سے خراٹے لینے لگا۔ اچانک کسی نے اسے جگایا پاؤں سے، اٹھو بھائی۔ وہ اٹھا، گھبرا کے سامان اٹھانے لگا۔ صبر کرو، پہلے ہماری بات سنو۔ کیا ہوا؟ کب وقت ختم ہو گیا، چلیے۔ اس نے کہا ابھی تک تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی شے نہیں اٹھائی یہاں سے۔ میں کہا بھائی اب وہ مرضی آپ کی تھی، ہم نے تو پورا موقع دیا، آپ کو بھیجا گیا، آپ کو بتایا گیا، آپ کو اختیار دیا گیا، آپ کو سمجھایا گیا۔ کہا نہیں لیکن میں نے تو سونے میں ضائع کر دیا وقت۔ وہ تمہاری مرضی۔ وہ زبردستی اٹھانے لگا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اٹھا کے محل کے باہر پھینک دیا۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اور ہماری لائف، اس میں کتنی مماثلت ہے۔ یعنی آج ہمیں پتا ہے کہ ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے، اور عنقریب وہ مقصد کسی بھی وقت پورا ہو جائے گا، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اچھے اچھے کپڑے پہننے میں، اچھے اچھے کھانے کھانے میں، اور اچھے سے سونے میں۔ سونا تو ہمارے شہر کی بڑی زبردست فیوریٹ، جو کسی شہر کی خوراک ہوتی ہے وہ سونا ہے ہمارے شہر میں۔ 12 بجے لوگ اٹھتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں، مارکیٹیں بھی زوال کے وقت کھلتی ہیں۔ اب زوال کے وقت مارکیٹیں کھلتی ہیں اور کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ جو مارکیٹ ہی 12 بجے کھلے گی اس میں کیا برکت ہوگی؟ فجر میں لوگ سوتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کوئی رات جاگنے کی ہے، عبادت کی، آپ نے فجر پڑھ کے کسی دن سوئے، کوئی عبادت کی رات ہے، لیکن اس میں بھی لوگ جاگیں اور فجر نہ پڑھیں۔ مطلب اگر کوئی شخص عشاء پڑھ کے باجماعت سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ سونے میں، کھانے میں، یار برگر کہاں کا اچھا ہے، اب بریانی کہاں کی اچھی؟ ہمارے طلبا بھائی کو ساری کراچی کی بریانی ابھی پتہ ہے کہاں پہ ملتی ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہاں کی بریانی اچھی، کہاں، یہ سب پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اس وقت یہی کہتا ہے ارے ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، فرشتوں مجھے تھوڑی مہلت دو، میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ٹائم از اوور۔ کہتا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو، 1 مرتبہ الحمدللہ کہنے دو، 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو۔ کہتا نہیں، ٹائم پورا ہو گیا، تمہیں پورا موقع دیا گیا۔ وہ کہتا کچھ صدقہ کر لوں، کوئی خیرات کر لوں، کوئی نیک کام کر لوں۔
کوئی پورا ٹائم ختم، ابھی وقت ہے آپ کے پاس. اللہ نے ایک موقع اور دیا. ہم آج کی رات بیٹھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں ہمارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے. غنیمت سے اگر موقع مل جائے تو آج اپنی زندگی میں آج کی رات کو تبدیلی کی رات بنائیں. لائف چینج ہونی چاہیے. یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے. یہ ہر وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ملتا رہے گا. کچھ نہیں پتا بھائی. کیا جوان نہیں جاتے؟ بچے نہیں جاتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں. نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. یاد رکھیے پھر موقع ہاتھ نہیں آتا. آج موقع ہے. آپ جو کریں، پوری رات عبادت کریں، آپ کو کون منع کرے؟ آپ کوئی بھی نیک کام کریں، کون منع کرے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، دوست 3 طرح کے ہیں. دوست کتنے طرح کے ہیں؟ ذرا باواز سے بلند کریے. ایک دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی جو ہے وہ سانس نکلنے تک ہے. یہاں سانس بند ہوئی، اس کی دوستی ختم ہو گئی. ایک دوست وہ ہے جو آپ کو لے کر قبر تک ساتھ جائے گا. اس کی دوستی قبر تک ساتھ ہے. اس کے بعد وہ بھی رخصت ہو گیا. لیکن ایک تیسرا دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. دوستی کس سے کرنی ہے، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پہلا دوست کہ جس کی دوستی سانس نکلنے تک ہے، وہ انسان کا مال ہے. وہ کیا ہے؟ مال. جیسے ہی آپ کی سانس نکلی، یہ مال دھرے کا دھرا رہ گیا. گاڑی گیراج میں کھڑی رہے گی، بائک کوئی اور چلائے گا، گھڑی کوئی اور استعمال کرے گا، گھر والے قیمتی سامان رکھ لیں گے، کپڑے شپڑے ایسی چیزیں لوگوں کو بانٹ دیں گے. مردے کے کپڑے نہیں پہنتے لوگ، لیکن مردے کی گھڑی رکھ لیتے. وہ بھی اگر کوئی ایپل واچ ہو، کوئی اچھی سی ہو، تو وہ تو بالکل بھی نہیں دیں گے. نہیں، ابا کے کپڑے نہیں، کپڑے ابا کے جوتے دے دو، لیکن ابا کا موبائل مت دینا، لیپ ٹاپ مت دینا. وہ سب لوگ آپ کا سارا مال لے لیں گے. مرنے والا واحد ہے کہ جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، سب دوسروں کا ہے. آپ کا وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، کما لیا، جو آپ نے صدقہ کر دیا. مال کی دوستی سانس نکلنے تک ہے. سانس ختم، مال دوسروں کا. دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ جاتا ہے میرے بھائیوں، وہ پتہ ہے کون سا؟ وہ آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں. یہ سب کہاں تک جاتے ہیں؟ قبر تک ساتھ جاتے ہیں. وہ جو دوست ہے جو کہتا ہے بھائی تیرے بغیر تو ہم کھانا نہیں کھاتے، تو تیری یاری ہماری تو مثالی یاری ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہا ہوتا ہے، من و مٹی تلے اسے دبا دیتے. وہ ماں جس کو مامتا کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ نہیں جاتی. کوئی ساتھ نہیں جاتا. ان کی دوستیاں یہیں تک ہیں. لیکن ایک تیسرا دوست بھی ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور قبر میں بھی ساتھ ہے. وہ کون؟ وہ انسان کے نیک اعمال ہیں. وہ انسان کے نیک اعمال جو قبر میں بھی ساتھ آتے ہیں. جب انسان مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یوں آپ نے دیکھا ہوگا، یوں چکور، قبر چکور ہوتی ہے. تو ایک طرف سے اگر عذاب آنے لگتا ہے تو نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ نمازی تھا، یہاں اندر تمہیں آنے نہیں دیں گے. اگر دوسری طرف سے عذاب آنے لگتا ہے تو قرآن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا، یہ تو آفس بعد میں جاتا تھا، پہلے تلاوت کرتا تھا روزانہ، یہ تو قرآن پڑھنے والا تھا. صدقہ و خیرات، نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں. عذاب کو قبر میں نہیں آنے دیتے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مومن کی قبر ہے، اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنتی اوڑھنا بچھونا نصیب ہو جاتا ہے اسے. تو نیک اعمال سے دوستی کرنی چاہیے.
اچھے اعمال، دنیا میں بھی باعث سے برکت، لوگوں میں عزت اور قبر میں بھی راحت۔ تو دوستی کس سے کرنی ہے؟ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر اگر ہم عمل کریں، حضور سے وفاداری کریں، ان کی سچی غلامی کریں، تو جہاں کوئی قبر میں نہیں آتا وہاں سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ دل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا، ساتھی کا نام سنتے ہی میں خوار ہو گیا، اے موت شکریہ کہ تیرے وار کے سبب زیر لحد حضور کا دیدار ہو گیا۔ مومن تو کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میرے امام اہل سنت کا جب وصال ہونے لگا، آپ نے فرمایا لوگوں میری قبر کو ذرا دراز کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں حضور؟ کہا معمول سے ذرا زیادہ گہرا کرنا۔ پوچھا کیوں؟ کہا احمد رضا نے یہ سن رکھا ہے، احمد رضا یہ جانتا ہے کہ قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر میں جب میرے لجپال آئیں تو احمد رضا لیٹا نہ رہے، بیٹھا نہ رہے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ہاتھوں کو باندھ لے اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ جب فرشتے مجھ سے پوچھیں کہ اے رضا بتاؤ کون ہے یہ، تو میں کہہ دوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فرمائے اہل سنت۔ اگر ہم حضور کی سیرت پہ چلیں، ان کی غلامی کو تھامیں، تو اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب بن جائیں گے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا۔ بندہ سوچتا ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا بال بچوں کے لیے روزی نہ کما؟ جب یہ خیال آتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے مالک، گویا وہ یوں کہتا ہے کہ میرے مالک کیا میں دن رات تیری عبادت کروں، اپنے بال بچوں کے پیٹ نہ پالوں؟ تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے ضرور رزق حلال کھا، بچوں کو کھلا، ضرور کما، لیکن میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تو رزق حلال کمائے گا، بچوں کو کھلائے گا، تو یہ کمانا اور کھلانا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے دن رات میں کام کروں، عبادت کروں، کچھ دیر آرام نہ کروں؟ ارشاد ہوتا ہے کیوں نہیں، لیکن میرے محبوب کے طریقے کے مطابق تم سو گے تو یہ سونا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ کھانا پینا عبادت بن سکتا ہے، چلنا عبادت بن سکتا ہے، ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ حضور کے طریقے پر چلنا شروع کریں۔ آج کی رات ایک پیغام بڑا اہم ہے، اور یہ ہے کہ دیکھیے کیا خوبصورت منظر ہے کہ جامع مسجد غوث الاعظم میں رات کے اس پہر ہم سب جمع ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاں بلایا، آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ اس کے گھر آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص زیادہ کامیاب ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، ایسا نہیں۔ مال تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، مال تو اس کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنا قرب اسے دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔ اور دیکھیے کوئی کسی سے کتنی محبت کرتا ہو، میں نے آج تک نہیں دیکھا، ماں باپ سے محبت کرنے والے بھی دیکھے، کسی انسان سے محبت کرنے والے کو بھی دیکھا جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ کوئی کسی کے پاس 5 وقت جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کوئی لائق۔ والدین سے محبت کرنے والے، بچوں سے محبت کرنے والے بھی 1 ٹائم 2 ٹائم بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ 5 مرتبہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟
5 مرتبہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا. میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. عزیزان محترم صاحبوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا, ہم نیک کام نہیں کرتے تو کیا ہوا, یہ خیال آتا ہے. ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ اپنے گھر اسی کو بلاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. آپ اپنے گھر کسی کو پسند نہ کریں, وہ آپ اس کو اپنے گھر آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں. لیکن جسے آپ پسند کریں گے اس کو گھر میں بار بار بلائیں گے, بار بار بلائیں گے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہاں اسی کو موقع ملتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اپنے رب کو راضی کریں. یہ دنیا عارضی ہے, فانی ہے. ہماری عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح برف کو دھوپ میں رکھتے ہیں آہستہ آہستہ وہ وہاں برف نہیں رہتی, پانی ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ خاک کا پتلا بھی ایک دن خاک میں مل جاتا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے سچی وفاداری محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر باقاعدگی کے ساتھ آتے رہیں, اپنی جبیں کو جھکاتے رہیں. ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے, نوکر بھی ساتھ تھا, ملازم اس کا ڈرائیور تھا, دونوں سفر میں ہیں. جو ڈرائیور تھا وہ کہنے لگا صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے. کہا مجھے نماز پڑھنی ہے صاحب. میں نے کہا پھر رک جاؤ, آگے کوئی اچھا پمپ آئے گا تو گاڑی روک لیں گے. آگے چلے تو پھر اس نے کہا صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے, صاحب مجھے نماز پڑھنی ہے, وقت جا رہا ہے. کہا اور آگے چلو, کوئی اچھا پمپ آئے گا تو روک لیں گے. ایک جگہ پمپ آ گیا, گاڑی رکی, ملازم اترا, دوڑ کے مسجد میں گیا, وضو کیا, نماز پڑھنے لگ گیا. تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے وہ ٹہلنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے مسجد کے پاس کھڑے ہو کے آواز ماری, تو کہاں رہ گیا, ابھی تک آیا نہیں. اندر خاموشی. تھوڑی دیر کے بعد سیٹھ نے پھر کہا کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا. اندر سے آواز آئی وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا, وہی جو تجھے اندر نہیں آنے. اپنے گھر آنے کا موقع اللہ اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آج رب نے آپ کو اپنے ہاں بلایا, یہ توفیق بخشی کہ آپ اس کے گھر آئے مبارک شب میں. تو کچھ لے کر اٹھیں, یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں. آگے رمضان قریب آ رہا ہے, یہ مبارک مہینہ ہے. آج رات جاگنے کی ہے, صبح روزہ رکھیں اور آج سے اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئیں. نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے. یہ موقع ملا ہے تو اس کو غنیمت جائے. آج سے 5 وقتہ نماز کی عادت بنائیں. آج سے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو شامل کریں. جو نمازی ہیں انہیں مبارک ہو, جو نہیں پڑھتے وہ آج سے اپنی زندگی میں نماز کو داخل کریں. نمبر 1. نمبر 2, جب صبح اٹھیں تو ایک رکوع قرآن کریم کا لازمی پڑھا. ایک رکوع بھی اگر وقت نہ ہو 2-4 آیتیں لازمی پڑھ کے گھر سے نکلا کریں. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب ہم صبح اٹھتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی, کہیں سے جائیں قرآن کی آواز آتی تھی. آج گھروں میں صبح بالکل سناٹا ہے, کوئی تلاوت نہیں ہو رہی. قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ اس پہ گرد جمی ہوئی ہوتی ہے. روزانہ چند آیتیں لازمی پڑھ کے گھر سے نکلیں. شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب قرآن لے کے بیٹھیں تو ہو سکتا ہے آپ کا دل نہ لگے, لیکن پہلے دن اگر 100 وسوسے آئیں گے, دوسرے دن 99 آئیں گے, پھر 98, پھر 97, 95. جیسے جیسے ڈیز بڑھتے جائیں گے وسوسے کم ہوتے جائیں گے. جیسے 100 دن گزریں گے, 41 دن گزریں گے, پھر آپ کی ہیبٹ ہو جائے گی. پھر یہ حال ہوگا کہ آپ بغیر قرآن پڑھے گھر سے خود بخود آپ کی ایسی عادت ہوگی کہ آپ جانا بھی چاہیں گے تو نہیں جا پائیں گے. آپ کہیں گے پہلے قرآن پڑھ کے جاؤں, قرآن بن جائے گا. تو
قرآن کریم کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کیجیے. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار نماز تو پڑھتے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کوئی بات نہیں، جس ٹائم آپ اٹھیں، جب آپ اٹھ گئے تو 2 رکعت پڑھ کے گھر سے نکلیں. 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی، لیکن جس وقت آنکھ کھلی قضا نماز پڑھ کے جائیں. پڑھنے سے کیا ہوگا، وہ نماز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس نماز کی بھی توفیق دے دے گا، وہ قضا سے ادا کی طرف شفٹ ہو جائے گی. ابھی رمضان آ رہا ہے، عادتیں پختہ کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ روزانہ کچھ تسبیحات کو شامل کریں، اس سے روح مضبوط ہوتی ہے. مثلاً ایک تسبیح روزانہ درود پاک کی پڑھا کریں، درود شریف کی تسبیح لازمی پڑھا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں درود کا حکم دیتا ہے، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا. اب اس کو دیکھیے، اللہ نے حکم دیا، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا. اب کوئی ایمان والا درود پڑھنا شروع کر دے تو وہ اس دائرے میں شامل ہو جاتا ہے. یہ دائرہ کرم ہے، جو اس میں شامل ہو گیا وہ سنکرونائز ہو جاتا ہے، سسٹم میں آ جاتا ہے. یہ بڑے راز کی بات ہے. درود پاک پڑھا کریں روزانہ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اور ایک تسبیح پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھیں گے؟ میرے ساتھ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 99 مسائل کا حل ہے. اس میں یہ وہ وظیفہ ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور اس میں 99 مسائل کا حل ہے. تو یہ تسبیح لازمی اپنے ساتھ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کر. ایک تسبیح 100 دفعہ. اور تیسری تسبیح جو ہے وہ استغفار پڑھا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر پورا نہ آئے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیا کر. یہ تسبیحات اپنی زندگی میں شامل ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر ایک چینج آنا شروع ہو جائے، ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں آپ شامل کریں گے. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد معمولات آگے چلیں گے. آپ کے صلاۃ و تسبیح کا بھی سلسلہ ہے انشاءاللہ. آخری بات یہ ہے کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو تو رو رہا تھا اور دنیا ہنس رہی تھی. اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، جب تک وہ روتا نہیں ہے لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو رلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کا رونا اس کی زندگی کی علامت ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا. تو فرماتے ہیں اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسے ہی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو تو ہنس رہا اور دنیا رو رہی ہو. ایک ایسا مرد کلندر چلا گیا. یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتۂ عشق محمد کی یہ پہچان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.